الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا فی السلم کافہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے اس طرح کی زندگی گزارے جیسی میں چاہتا ہوں۔ دیکھو، دنیا کا کوئی بھی حاکم اگر اپنی رعایا کے ساتھ وہ محبت کا معاملہ کرتا ہے تو وہ مخلص نہیں ہوتا، اس کی غرض ہوتی ہے، اور غرض یہ ہے کہ میں اگر ان کے ساتھ محبت کا معاملہ نہیں کروں گا، رأفت کا معاملہ نہیں کروں گا، تو یہ میرے باغی ہو جائیں گے، بغاوت کر دیں گے، جی اپنا جو تعاون مجھے دے رکھا ہے وہ چھین لیں گے، لے لیں گے، کوئی تحریک کھڑی کر دیں گے، راستے جام کر دیں گے، میرے نام کے مرد آباد کے نعرے لگائیں گے۔ تو جو بھی حاکم اپنی رعایا کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس میں اس کی غرض شامل ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت جو اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس میں ان کی کوئی غرض نہیں۔ ساری دنیا زندہ باد کے نعرے لگائے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر فرق نہیں، اضافہ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا، اگر ساری دنیا کی زمین وہ حرم پاک بن جائے اور ساری دنیا کے باسی رہنے والے انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کو پہنچ جائیں اور سجدے میں سر رکھ کر صبح قیامت تک نہ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں بال برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ساری دنیا کے انسان فرعون کے مقام کو پہنچ جائیں جی، اور ساری دنیا کے انسان میدانوں میں نکل کر آستینیں چڑھا کر اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے لگے تو اللہ کی شان میں بال برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ جی وہ غنی ہے، مستغنی، وہ بے نیاز ہے۔ تو وہ رب اگر ہمیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس نے نماز کا حکم دیا تو ہمارا فائدہ، اس نے روزے کا حکم دیا تو ہمارا فائدہ، اس نے ذکر کا حکم دیا تو ہمارا فائدہ۔ گویا کہ اللہ نے جو زندگی گزارنے کا سلیبس اور نظام بتایا ہے اس میں سراپا ہمارا نفع ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کمی کی بات ہے۔ بلکہ ہم نے تو بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کا ست نکال لیا ہے۔ ست کہتے ہیں کسی چیز میں سے خاص چیز کو نکال لینا اور فضلے کو چھوڑ دینا۔ تو پہلے حکماء، اطباء جی وہ اپنی لیبورٹری کے اندر، اپنے تجربے خانوں میں وہ چیزوں کا جوہر نکالا کرتے تھے، ست نکالا کرتے تھے اور فاضل چیزوں کو جلا دیتے تھے، نکال دیتے تھے۔ تو ہم نے اسلام کا ست نکالا، اس کا مطلب یہ کہ کچھ خاص چیزیں لے، باقی بیکار چیزیں چھوڑ دی۔ نعوذ باللہ، اسلام میں تو کوئی بیکار چیز ہے ہی نہیں۔ تو ست کس کا نکالا ہم نے؟ اس لیے جیسے ہمارا حال تو یہ، جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ لیں گے، تو جو چیز ہمیں آسان لگی، اچھی لگی وہ لے لی، اور جو چیز ہمیں شاق گزری اس کو چھوڑ دی۔ جو چیز اور اچھی لگے، پگڑی اچھی لگتی ہے، ذرا اچھے لگتے ہیں تو تھوڑا پہن لیتے ہیں، اندر چاہے جتنے کیل کاٹے ہو، اندر چاہے جتنے کیل کاٹے ہو۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم اللہ ان کو بہت اچھا رکھے، اپنے یہاں انہوں نے خانقاہ میں بس جمعہ کے دن اتباع سنت میں پہنا کرے،
اور مجھے تو ایسا لگتا ہے شاید اس دن بھی منع کرتے ہیں وہ. کہا میں تمہیں مجاہد بنانا چاہ رہا ہوں، ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے والی صلاحیت پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کے دین کا علم بلند رکھنے والی ہمت دلانا چاہ رہا ہوں. اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم تو بوڑھے بن گئے، سر پہ بڑے بڑے پگڑ رکھ لیے، بوڑھے بن گئے. اب تم سے کسی طرح نالی صاف کرو کوئی کرے گا؟ کوئی جوتے صاف کر دو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھو کہ میں جو بہت دستار والا مجھ سے جوتی سیدھی کروائی جا رہی. تو یہ ہم سب کا حال ہے. بڑا بزرگ بننا، بڑے رقب والا بننا، بڑا نسبت والا کہلانا اور بڑا سا، یہ سب کو اچھا لگ رہا ہے. صف اول میں سب کو بیٹھنا، بالکل قریب قریب بیٹھنا، سب کو اچھا لگتا ہے کہ ہم قریب ہی ہیں. کئی مرتبہ اپنے وہ بچے جو زیر تربیت ہیں ان کی تربیت کے لیے بہت سی حرکتیں ایسی کرتا ہوں جس سے یہ پتہ چلے کہ دیکھیں ان کا گراف کہاں تک پہنچا ہے. نماز سے پہلے مجھے کرسی ہلانی تھی، ذرا میں نے دیکھوں کتنے لوگوں کے دل میں حرکت آتی ہے، کون لپکتے ہیں کون اٹھتے ہیں. مجال ہے کسی کی جوں بھی رہیں گی ہو کہ بھائی یہ آدمی کرسی اٹھا کے ایک طرف رکھ رہا ہے تو چلو ہم لپک کے اٹھا دیں. آئے تصوف سیکھنے کے لیے، آئے سلوک طے کرنے کے لیے. ہماری تو الف بائی ٹھیک نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ پیارے اللہ جیسا انسان بنانا آپ کو پسند ہے پیارے اللہ ایسا بنا دیجیے. کامل حضور پاکم کی اتباع. صحابہ کرام نے کس طرح سے حضور پاکم کے سامنے اپنے آپ کو اپنے آپ کو ہیج کیا. کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، ایسے عمل کی طرف رہبری کر دیجئے. جی ایسے عمل کی طرف رہبری کر دیجئے، یعنی آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ اشارہ کر دیجیے. دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ. جب میں اس پر عمل کر لوں تو میں اللہ کی رضا حاصل کرنے والا بن جاؤں، جنت میں داخل ہونے والا بن جاؤں. یہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے میں بچ جاؤں. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو. وہ قسم اٹھا لیتے، نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، جو کہا وہ کر کے رہوں گا. اور پھر اللہ پاک نے جی ہم سب کا سردار بنائے کہ نہیں بنائے. یہ ہے اپنے آپ کو مٹا لینا. آج عزیز طلبہ، محترم مہمانان کرام، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب اپنی قیمت لگائے ہوئے، ہم سب کے سب اپنی قیمت لگائے ہوئے، اور ذرہ برابر بھی اپنے ماضی کی طرف کیے ہوئے کرتوتوں کی طرف ذرہ برابر توجہ نہیں جاتی. اور توجہ جائے تبھی تو توبہ نصیب ہو. تو اس کو تو بھول گئے. اور ذرا سے اچھے کپڑے پہن لیے، ذرا سلیقے سے ٹوپی پہن لی، ذرا جبہ و دستار پہن لیا اور فوراً قیمت لگا لی، اپنی نظر میں خود اپنی قیمت لگا لی. اور دوسرے تھوڑا سا دو جملے کہہ دیے، نام کے آگے پیچھے کچھ القاب و آداب لگا دیے، پھر تو پوچھنا ہی کیا. بالکل ٹھیک اسی طرح جیسے کوئی آدمی اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے نکلا، ہٹی تھا، ضدی تھا، بیکار تھا، کام نہیں دے رہا تھا، تو سوچا اس کو بیچ دیتے ہیں. اور لے کے نکلا. اب بازار کے اندر کچھ دلال کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک نے کہا کہ بھائی بیچنا ہے کہ ہاں کھلاؤ، تم بیٹھو ایک طرف، میں ابھی بیچ کے پیسے دیتا ہوں تمہیں. کیا قیمت سوچی ہے تم نے؟ کہا یہ قیمت سوچی ہے. ٹھہرو، اور اگر زیادہ کہا وہ تیری. ٹھیک ہے میں ابھی بیچ کے دیتا ہوں. کھڑا ہوا، لے لو بھائی گھوڑا لے لو، کم کھاتا ہے زیادہ چلتا ہے. جی کم کھاتا ہے زیادہ چلتا ہے، اور یہ کرتا ہے ایسا کرتا ہے ایسا کرتا، خوب تعریف ہے. تو وہ سنتا رہا بیٹھے بیٹھے. پھر کھڑا ہوا، کہہ رہے بھائی اگر اتنی سب تعریفیں اس میں ہے تو مجھے بیچنے کی کیا ضرورت ہے، لاؤ میں واپس لے جاؤں اس کو. اگر یہ اتنا ہی اچھا ہے تو پھر مجھے بیچنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو خود جانتا ہوں یہ کتنا برا ہے، تبھی تو بیچنے آیا ہوں. اگر یہ اتنا اچھا ہوتا تو اس کو بیچنے کی کیا ضرورت. تم چپ بیٹھو، تبھی تو بکے گا جب میں ایسا بولوں گا. تو بالکل یہی حال دوستو ہمارا ہے. ہم عیبدار ہیں اور جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ عیبدار ہیں، برے ہیں. لیکن ہماری تعریف اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیں. اور جو یقینی طور پر اپنے بارے میں علم تھا،
جی یقینی طور پر اپنے بارے میں علم تھا اس کو بھول جاتے ہیں، اور جو ضمنی طور پر خوشگوانی کے طور پر ہمارے بارے میں کوئی اچھی کلام کہہ رہے ہیں اس کو ایک طبیعت ثانیہ بناتے ہیں. ہاں لوگ جانتے کہاں میں کیسا ہوں. ایک صاحب کی تعریف ہو رہی تھی، کچھ شور شرابہ کرے، سنو تو صحیح وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو سنو. اتنی اچھی تعریف لگ رہی تھی، ارے کیا شور مچا رکھے، ذرا سنو تو صحیح وہ کیا کہہ رہے ہیں، کتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں. اور تھی وہ سب تعریف کی باتیں ان کی، اس لیے اچھی طرح سے لوگوں کو خاموش کر کے سنوایا جا رہا تھا. تو یہ حال ہمارا ہو چکا ہے. اللہ خود پسندی سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنی قیمت لگانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب ہم کریں کیا ان حالات کے اندر، اپنی زندگی کو ہم کیسے ترتیب دیں؟ اصل میں ہماری روحانی ترقی میں ایک بہت بڑی چیز جو مانے ہیں وہ دو باتیں ہیں، ایک تو پست ہمتی اور ایک بے علمی. بے علمی اور ایک پست ہمتی. اور خاص طور سے جو علم کا کام کر رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں، وہ جو ہے صرف بدعملی کا شکار. علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے. تو اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے جو اکابر مشائخ نے بڑے تجربات کی بنیادوں پر اس کو لکھا اور سمجھانے کی کوشش کی. وہ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم اپنے عمل میں جن چیزوں میں ہم کوتاہ واقع ہوئے ہیں اس کا علم حاصل کریں، اس کا علم حاصل کریں. اور جن کے پاس علم ہے، مثلا طالب علم ہے، کچھ پڑھنے پڑھانے کا شغل ہے، جن کے پاس علم ہے کہ نمازوں کی فضیلت ہے، فلاں وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے اور فلاں وقت کے عمل کی یہ فضیلت ہے، ان کے پاس علم ہے تو عمل نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ جن چیزوں میں عمل میں کوتاہ واقع ہوئے اس کی فہرست تیار کریں، فہرست تیار کریں. اور ایک بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہر مومن بندے کے اندر یہ صلاحیت حاصل عطا فرمائی ہے کہ وہ ہر شخص اللہ کا ولی بن سکتا ہے. دیکھو نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ تو اب کھلنے والا ہے نہیں، اور نبی کوئی آنے والا ہے نہیں. البتہ ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے صبح قیامت تک، اور ولایت کے لیے عورت اور مرد، بچہ اور جوان اور بوڑھا سب برابر، سب اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. بس اس میدان میں قدم رکھنے کے لیے کچھ ضابطوں پر عمل کر لیں، اور وہ یہ کہ جن عملوں میں کوتاہی ہو رہی ہے اس کی فہرست تیار کریں کہ مجھ سے تلاوت نہیں ہوتی، مجھ سے ذکر نہیں ہو رہا، جی مجھ سے تہجد نہیں پڑھی جا رہی. یہ محاسن جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، جو خوبیاں ہونی چاہیے، ان کو جمع کریں. اور جمع کرنے کے بعد ایک تو ہمت کے ساتھ کام لیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہمت کے لیے ایک کام اور کرنا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اپنے اندر خوف پیدا کریں. خوف ایسی چیز ہے کہ جو ہمت کا پوشیدہ خزانہ ہے، ہمت کا پوشیدہ خزانہ ہے، وہ خوف کی وجہ سے ظاہر ہو جاتا ہے، خوف کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے. ایک آدمی ہے سانپ کو مارنے میں ڈر رہا ہے، ہمت تو ہے اس کے اندر لیکن اس وقت اس پر خوف غالب ہے، یعنی اس کا ظاہری خوف غالب ہے، ہمت ہے اس کے اندر. اب آپ اس کی ہمت افزائی کریں، ارے مار، ارے ڈرتا کیا ہے. اب آپ زور سے کہہ رہے ہیں کہ ڈرتا کیا رہے مار، اب اس کے اندر سے وہ موٹیویٹ ہو رہا ہے، وہ صلاحیت اس کی اجاگر ہو رہی، اور وہ کس کے پھر ضرب کاری لگا رہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے، حملہ کر دیتا ہے، وہ مر جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر کام کرنے والے مزدور ہوتے ہیں جی، اور ان کو کوئی وزندار چیز اٹھانی ہوتی ہے تو باقاعدہ ان کا جو گینگ ہوتا ہے، تو گینگ کا جو گروپ ہوتا ہے، گینگ کا لیڈر ہوتا ہے، وہ کچھ تشجیعی نعرے لگاتا ہے، ہمت افزائی کے، زور لگا کے ہمیشہ، سمجھے نا. اور وہ پھر کچھ ترانے بھی ہوتے ہیں، اس میں کچھ رجزیہ کلام ہوتا ہے، کچھ غیرت والے جملے ہوتے ہیں جی. اب اس کا موقع نہیں ہے کہ وہ سب سنائے جائیں، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے. کبھی کبھی رک کے کہیں دیکھا بھی کرو کہ یہ کیا تماشا ہوتا کیا ہے. جو کام کرنے کے ہیں وہ تو کرتے نہیں ہیں، تو دیکھا کرو، دیکھنا بھی چاہیے کہ یہ کرتے کیا ہیں، کس طرح سے یہ ہمت افزائی کر رہے ہیں. یہ
جی نوجوان سے بچے، یہ بوڑھے سے افراد، یہ ریلوے اتنے بڑے بڑے ٹریک کے ٹکڑے، لائنیں اور لوہے کے اتنے بڑے بڑے کیسے گھسیٹ لیتے ہیں، کیسے کندھوں پہ کھمبے اٹھا لیتے ہیں، کیسے وزن کو اوپر پہنچا دیتے ہیں، آخر یہ کرتے کیا ہیں؟ تو اس وقت آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح جی ایسا کلام اپنی زبان سے نکالتے ہیں جس سے سامنے والے کی ہمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمت ہر شخص کے اندر رکھی ہے، لیکن ہمت کے ظہور کے لیے کچھ نہ کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کئی مرتبہ تو ہمت افزائی کے لیے کوئی فرض موجود ہوتا ہے، اور اگر کام اس طرح کا ہو کہ وہ فرض نہیں، مثلا تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اب کوئی ہمت افزائی کرنے کے لیے تھوڑے آئے گا، ماشاء اللہ شاباش بیٹا شاباش، واہ اٹھو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے۔ اب وہاں کون تہجد میں ہمت افزائی کرنے اور نعرہ تکبیر بلند کرنے آنے والا ہے؟ تو اس موقع پر کیسے کریں گے؟ جی اس موقع پر اگر آدمی خوف کی دولت کو اپنے اندر پیدا کرے، خوف خدا، جی اللہ کی ناراضگی، اللہ کی پکڑ، ان چیزوں کا استحضار کر کے وہ چیز اندر پیدا کر لے، اور وہ سونے کے بعد نہیں کی جاتی، وہ سونے سے پہلے کی جاتی۔ مثلا تھوڑی سی دیر کے لیے اس بات کا مراقبہ کرے اور اس بات کا دھیان جمائے دل میں، میرے پیارے اللہ نے کتنی نعمتیں مجھے عطا فرمائی، اللہ نے مجھے کروڑوں انسانوں سے بہتر گھر عطا فرمایا، کروڑوں انسانوں سے بہتر اللہ پاک نے مجھے رہنے کے لیے بستر عطا فرمایا، کروڑوں انسانوں سے بہتر مجھے اللہ پاک نے دل بہلانے والی بیوی اور معصوم بچے عطا فرمائے، کروڑوں انسانوں سے بہتر اللہ پاک نے کھانے کے برتن دیے، جی کھانے کے لیے اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی، فریج میں نہ جانے کتنی نعمتیں ایسی رکھی ہوئی ہیں، ابھی میں اٹھوں گا 2 قدم کے فاصلے پر فریج ہے اور وہ نعمتیں استعمال کر کے میں اپنا پیٹ بھر سکتا ہوں، میں گرم گرم کافی پی سکتا ہوں، چائے پی سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنی سب نعمتیں عطا فرمائی، اور اتنی نعمتیں عطا فرمانے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ پیشانی جھک جاتی اللہ کے ساتھ، چاہیے تو یہ تھا کہ میں لمبے لمبے سجدے کرتا شکر کے، اور حال یہ ہے کہ میں اللہ کی نعمتیں ادا نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا، اور تو اور میں تہجد کی نماز نہیں پڑھتا۔ ایک مراقبہ اور ایک تصور اس طرح کا باندھے، اور دوسرا یہ کہ میدان محشر قائم ہے، عدل کا ترازو رکھا ہوا ہے، اور سارے کیے گھروں کا حساب دیا جائے، حساب لیا جائے گا، میں نے کتنی زندگی کے دن ایسے گزار دیے، اگر میرا پلڑا نہ جھکا اور نیکیوں کا پلڑا نہ جھکا تو میں دھر لیا جاؤں گا، مجھے جکڑ لیا جائے گا اور کوئی بچا نہیں سکتا، اور میں جہنم میں ڈال لیا جاؤں گا اور کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تصور کرے تو اس سے خوف پیدا ہوگا، عذاب قبر کا تصور کرے، عذاب نار کا تصور کرے، روز قیامت کے دن پکڑ کا تصور کرے، ان سب چیزوں کا تصور کر کے ایک اندر خوف پیدا ہوگا ذات حق کا۔ جی اب تہجد میں آنکھ کھلی تو تھوڑا سا ریمائنڈر دے اپنے آپ کو، وہ سوچا تھا نا رات کیا کیا حساب لگایا تھا، کیا کیا سوچا تھا، اب بھی تو سوتا رہے گا، اب بھی تجھے اللہ کی پکڑ سے ڈر نہیں لگتا، اب بھی تو نے جو پچھلا کچا چٹھا جمع کر کے رکھا ہے ابھی بھی تجھے اس پر قلم آپ کو نہیں پھیرانا، معافی نہیں مانگنی اللہ، تو کب تک لیٹا رہے گا؟ اٹھ، 6 گھنٹے 7 گھنٹے 5 گھنٹے اتنی لمبی تو نے نیند نکال لی، اب اٹھ اور وضو کر اور اللہ کے سامنے سج جا، کھڑا ہو جا ہاتھ باندھ کر۔ تو اس سے عمل پر ہمت ملے گی، عمل پر بندہ کھڑا ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ ہم ان اعمال کی فہرست تیار کریں جو اعمال ہمیں کرنے چاہیے اور ہم سے نہیں ہو پا رہے، جی ٹھیک ہے، ان کی فضیلتوں کو معلوم کریں۔ جی کئی مرتبہ کچھ چیزیں بندہ شوق سے کر لیتا ہے اور کچھ چیزیں خوف سے کر لیتا ہے، جی اور جو اللہ پاک نے ہمت کا خزانہ اندر رکھا ہوا ہے اس ہمت کے خزانے سے فائدہ اٹھائیں اور ہمت کو اجاگر کرنے کے لیے خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں۔ جی عبرت کے واقعات پڑھیں، کتاب الکبائر کا مطالعہ کریں، تو ترجمے کے ساتھ بھی جی شروحات کے ساتھ وہ چھپ چکی ہیں، ان کا مطالعہ کریں کہ کس عمل پر کس منہی عنو چیز کے ارتکاب پر جو ہے کیا پکڑ ہوتی ہے اور کس چیز کے کرنے سے پر اللہ پاک کیا اجر عطا فرماتے ہیں، تو ثواب بھی معلوم کریں
اور عقاب اور عذاب بھی معلوم کریں، اور دونوں چیزوں کو رکھ کر سامنے بہت سارے اعمال ثواب کی لالچ میں بندہ کرے گا، اور بہت سارے اعمال بہت سارے گناہوں سے بچے گا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور بہت سارے کام اس لیے کرے گا کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے۔ تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، تو اس کا ہم مطالعہ بڑھائیں۔ غرض یہ کہ ہم اپنی زندگی کو مرتب کریں، اپنی زندگی کو مرتب کریں۔ دنیا میں اتنی بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں، دنیا میں جتنے بھی چھوٹے بڑے ہیں وہ سارے کے سارے اگر ہماری خیر خواہی کر رہے ہیں، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ شیخ ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے ہمارا طبیب و حکیم ہو، چاہے ہمارا کوئی پڑوسی ہو، محسن ہو، جو بھی ہمارے ساتھ میں کوئی بھلائی کا معاملہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ تو غرض ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں نظام زندگی دیا ہے، خدا کی قسم اس میں ذرہ برابر بھی اللہ کا نفع نہیں۔ تو اتنا بڑا خیر خواہ، اتنا بڑا خیر خواہ، اس رب کے احکام کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اس رب کے احکام کو مان نہیں رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی کام دے رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کو 70 غرضیں موجود ہیں، لیکن 70 غرضوں والے کے حکم کو تو ہم شوق سے پورا کر رہے ہیں، اور جو بے غرض ہمارا نفع تلاش کرتا ہے، بے غرض جو ہمیں نفع والا راستہ بتا رہے ہیں، ہائے افسوس، کتنی بڑی کمی کوتاہی ہے ہماری کہ ہم اتنے عظیم رب کے ساتھ میں محبت کا معاملہ نہیں کرتے۔ اس لیے اس بات کا استحضار کریں، اس بات کو اپنے دل میں بٹھائیں، اس بات کو اپنے دل میں بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام کرنے کا حکم دیا ہے اس میں ہمارا سراپا ہمارا ہی بھلا ہے، ہماری خیر خواہی ہے، ہمارا ہی نفع ہے، ہماری نسلوں کا نفع ہے، ہماری دنیا کا بھی نفع ہے اور آخرت کا بھی نفع ہے۔ اس میں ذرہ برابر بال برابر اللہ کا نفع نہیں۔ جبکہ دنیا والے، ہمارے محسن، ہمارے بڑے، ہماری خیر خواہی کرنے والے جو بھی ہمیں کام بتاتے ہیں اس میں کسی نہ کسی درجے میں ان کا بھلا ہے، چاہے تو ان کی نیک نامی ہو، چاہے ان کی اولاد کہی جائیں ہم اچھا کام کر کے تو ان کی تعریف ہو، کچھ نہ کچھ ان کا اس میں حصہ ضرور ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں بھلائی کے احکام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور جن چیزوں کے نہ کرنے کا ہمیں حکم دیا اور روکا، اس میں اللہ اس پر عمل کرنے میں اللہ کا ذرہ برابر بھی کوئی نفع نقصان نہیں۔ تو اس بات پر بھی ہم غور کریں کہ اتنا بڑا رب ہمیں اگر کوئی حکم دے رہا ہے تو اس کا تو اس میں کوئی نفع نہیں ہے، تو جب اس کا نفع نہیں ہے تو میرا ہی تو نفع ہے، تو میں اپنے نفع کی چیز کیوں نہ کروں، میں اپنے نفع کی چیز کیوں نہ کروں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہنے کا مزاج بنائیں، اپنی طبیعت ایسی بنائیں اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ راضی، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اکابر مشائخ کی کتابوں کے مطالعہ کرنے سے آدمی کے اندر ایک جھٹکا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اندر سے ایک خاص کیفیت بندے کے اندر پیدا فرماتے ہیں۔ جیسے پودوں کے ارد گرد کھاد ڈالتے ہیں تو کھاد ڈالنے کی وجہ سے اس کے اندر نمو کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تو یہ اکابر مشائخ کے ملفوظات، ان کی کتابوں کے مطالعے سے آدمی کے اندر نمو کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ترقی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ فون نے ہمارا ایسا کباڑا کیا ہے، تلاوت اس نے چھین لی، ملفوظات کا مطالعہ اس نے چھین لیا، مکتوبات کا مطالعہ اس نے چھین لیا، بزرگوں کی خدمت اس نے چھین لی، ماں باپ کی خدمت کر کے ان کا دل خوش کرنا اور ان کے دل خوش کرنے کے بعد ان کی دعائیں ملنا اس نے چھین لیا۔ گویا دوستو ہماری دنیا اور آخرت کی نعمتوں پر ڈاکہ ڈال دیا۔ اس لیے اس کا استعمال محدود کریں، اس کا استعمال، اس میں نفع ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں بہت بڑا نقصان ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ نفع کی چیز ہے، ہفتوں کے کام، مہینوں کے کام، سالوں کے کام منٹوں سیکنڈوں میں ہونے لگے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کتنی انرجی انسان کی اس نے بچا دی، کتنی بھاگ دوڑ سے بچا لیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صرف نفع کے پہلو ہیں۔ لیکن نفع کے ساتھ ساتھ نقصان کے، مضرت کے اتنے پہلو اس کے ساتھ ہیں کہ کئی مرتبہ اس کی مضرت اس کے نفع پہ غالب آنے لگی۔
بالخصوص یہ جو نوخیز بچے ہیں جن کے اندر ابھی پختگی نہیں ہے، وہ تو اس سے اپنے آپ کو بہت بچائے. بالخصوص طلبہ عزیز، طالب علم، جو طالب علم اینڈرائڈ فون رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کا کنیکشن رکھتا ہے، ڈیٹا استعمال کرتا ہے، وہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، اپنی علمی استعداد کو تباہ کر رہا ہے، اپنے مستقبل کو آگ لگا رہا ہے. فون کے جیب میں ہوتے ہوئے، اس کے آن ہوتے ہوئے ذمہ دارانہ مطالعہ کبھی کر ہی نہیں سکتا. ہر لمحے اس کی توجہ کا ایک بہت بڑا حصہ فون سے وابستہ رہتا ہے کہ ابھی استاد کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں جی، وہ اس بات کا جواب آ چکا جو میں سوچ رہا تھا، اس نے میرے دوست نے کوئی بہت اچھی کلپ بھیجی ہوگی، اس نے بہت اچھی فلم بھیجی ہوگی، اس نے بہت اچھی اسٹوری اور داستان بھیجی ہوگی. بس ذرا استاد جلدی سے سبق پورا کریں اور میں اٹھوں اور اس کو بات دیکھوں. ایسا تباہ و برباد کیا ہے، نہ استاد کی درس میں اس کی طرف توجہ، نہ تکرار میں توجہ، نہ مطالعے میں توجہ جیسے دل کی قلبی ہونی چاہیے. ہر اعتبار سے غافل ہو کر ساری کی ساری توجہ اپنی فون کی طرف. حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی اگر فون آن جیب میں رکھا ہے تو ذات حق کی طرف توجہ نہیں ہے، اپنے فون کی طرف توجہ. وہی حساب لگاتا رہتا ہے. وہ جو میں نے نماز سے پہلے میسج بھیجا تھا اس کا جواب آ گیا ہوگا، اور وہ جو میں نے کاپی منگائی تھی وہ بھی آ گئی ہوگی. بس فوراً آپ سلام کرتے کے ساتھ ہی پہلا کام یہی کرنا ہے، باہر جا اس کو دیکھنا، چیک کرنا ہے. ساری نماز جو ہے وہ حدیث بن نفس، یعنی اپنے نفس کے ساتھ بات چیت میں گزرتی ہے، فون کے ساتھ بات چیت میں گزرتی ہے. تو نمازیں خراب، مطالعہ خراب، تلاوت کا ٹھکانہ نہیں جی، اور انفرادی اعمال کا ٹھکانہ نہیں، اپنے اساتذہ کے، اپنے والدین کی خدمت کا ٹھکانہ نہیں. سارا کا سارا کباڑا کس نے کیا؟ ہمارا اس فون نے کیا. اس حاجر نے بارہ اس سے پہلے بھی کہا، پھر کہتا ہوں، ایک نظام بنا لیں، ایک نظام بنائیں کہ مجھے اتنی دیر فون کا ڈیٹا آن کرنا ہے اور اتنی دیر فون کو آف کر کے رکھنا ہے. اور جس وقت بالخصوص مطالعہ کر رہے ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور کسی چیز کی طرف قلبی طور پر متوجہ ہوں جس کی طرف قلب کا متوجہ رہنا بہت ضروری ہے، اس وقت تو خاص طور سے فون کا ڈیٹا آف کر دو. اب مطالعہ کرنا شروع کیا، فون ادھر رکھا ہوا ہے، اس میں وائبریٹ ہوا، اس میں گھوں گھوں کی آواز آئی، اس میں رنگ کی آواز آئی، آپ نے مطالعہ چھوڑا، اس کی طرف متوجہ ہو گئے. جب متوجہ ہو گئے تو اس میں ایسی دلچسپی کی چیز تھی اور زیادہ متوجہ ہوئے. جب وہ ختم ہوا تو دیکھا کہ اس کے پیچھے کیا آیا ہوا ہے، تو پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے. پھر دیکھا اس کے آگے کیا آیا ہوا ہے، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے. پھر کوئی بات یاد آئی تو اپنی طرف سے کوئی مضمون کہیں بھیجا تو لگ گئے نا اس میں. اور مطالعہ ادھر وہ تو کتاب انتظار ہی کر رہی ہے. ابھی تو ہاں مبتدا پڑھا تھا اور خبر ابھی انتظار کر رہی ہے، اور خبر کی تو اپنا قبر ہی کھود دی. اس کو کس نے مطالعہ کہا؟ اس کو کس نے مطالعہ کہا؟ یہی حال تلاوت کا ہے. فون رکھا ہوا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، چند سطریں پڑھی، فون آیا، ایک نظر اس پر اور ایک نظر اس پر اور ایک نظر اس پر، اور کئی مرتبہ یوں کھولتے بھی ہیں اور ادھر زبان سے قرآن پاک کا تلفظ اور واٹس ایپ بھی پڑھ رہے. ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی کھلواڑ ہم کر رہے ہیں. ذات حق کے ساتھ، اپنے عظیم رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، محبوب کے ساتھ، اپنے پیارے رب کے ساتھ ہم کلامی کا شرف اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، اور ہم اس کو چھوڑ کر جی گندی مخلوق کے ساتھ وابستہ ہو گئے. بہت بڑی بات ہے. اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں، اس کا خاص خیال رکھیں کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، مطالعہ کریں، تو ہم ہرگز فون کو آن کر کے یا فون کو رنگ پہ کر کے نہ رکھیں. اس کا اہتمام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ. فون کو سنیں ہی نہیں اس وقت، کوئی قیامت ٹوٹنے والی نہیں. اگر فون ہم اس وقت نہ سنیں یا فون کو نہ دیکھیں تو کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی ذات کی طرف متوجہ رہنے کا موقع عطا فرمایا، توفیق عطا فرمائی ہے. ٹوٹ کر ڈوب کر قرآن پاک کی تلاوت کریں. تو نمازوں کو بھی اسی طرح سے ادا کریں. فون کو آف کر کے، فون کو ایک طرف پٹک کر، پھر ڈوب کے نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، مطالعہ کریں. بلکہ حدیث تو کہتا ہے اگر کوئی کمپیوٹر پر علمی کام کرتے ہیں
کمپیوٹر کی اسکرین پر بیٹھ کر علمی کام کر رہے ہیں، اس وقت فون کو چالو ہی نہ رکھیں، فون کو آف کر دیں، یہ فون کو سائلنٹ موڈ میں کر دیں، وائبریٹ بھی نہ کریں، اس لیے کہ وائبریٹ بھی تو متوجہ کرتا ہے نا، بالکل دور کریں، ورنہ یاد رکھنا ٹائپنگ میں بہت مسٹیک آئے گی۔ تو آج کل جو ہمارے کاموں میں جان نہیں پیدا ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ بٹ گئی، توجہ بٹ گئی، ذمہ دارانہ مطالعہ ہو ہی نہیں رہا، اور وجہ اس کی ذمہ دارانہ مطالعہ نہ ہونے کی وجہ یہ دشمن فون ہے، اس نے ہمیں تباہ و برباد کیا۔ اس لیے جب یہ ہمارا نقصان دینے والا ہے تو پھر اتنا محبوب بنا کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے ساتھ معاملہ وہ اس طرح کا رکھے ہوں۔ اب میرے تعلقات، میرے جاننے پہچاننے والے، ملنے والے، مان لو 1000 آدمی، مثلا 1000 ہیں، 1000 کے نمبر بھی میرے فون میں موجود ہیں، اور جب میرے فون میں نمبر موجود ہیں 1000 کے، تو 1000 واٹس ایپ کے اعتبار سے بھی ایکٹیو ہیں جی، تو 1000 فون کرنا بھی چاہ رہے ہیں، 1000 میسج بھی لکھ رہے ہیں۔ اب بتائیے، میں ایک کمزور سا آدمی اگر 1000 لوگوں کے میسج روزانہ پڑھوں گا تو میں تو نہ تو کھانے کے مطلب کا، نہ پڑھنے کے مطلب کا، نہ لکھنے کے مطلب کا، نہ سوچنے کے مطلب کا، اور میں نے کوئی کسی سے معاہدہ کر رکھا ہے، میں کسی کا غلام ہوں کہ ہر وقت ان کے میسج پڑھتا رہوں۔ ہر آدمی سوچے اپنے بارے میں کہ بھئی ہم کوئی بغیر تنخواہ کے کسی کے غلام ہیں کیا، نوکر ہیں کسی کے کہ ہر وقت ان کے فون کے جوابات دیتے رہیں، ان کے میسج پڑھتے رہیں؟ تو پھر ہم اپنا ذاتی کام کب کریں گے؟ اللہ پاک نے جو ہم پر فرض کیا ہے وہ کام کب کریں گے؟ ہم نمازیں کب پڑھیں گے؟ ہم نفلیں کب پڑھیں گے؟ ہم تلاوت کب کریں گے؟ ہم مطالعہ کب کریں گے؟ ہم اپنے بچوں کے حقوق کب ادا کریں گے؟ اپنے کام کاج کب سمیٹیں گے؟ آج کل تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی مرید ہے 2-4 مرتبہ اس نے میسج بھیج دیا، جواب نہیں دیا، کہ حضرت آپ تو ہمیں داد ہی نہیں دیتے، تو پھر کس کو دے رہے ہیں؟ آپ تو ہمیں صرف توجہ نہیں دیتے، تو توجہ کا صرف آلہ یہی رہ گیا ہے، یہ فون ہی رہ گیا ہے۔ کسی زمانے میں لوگ آتے تھے، اب لوگ نہیں آتے، اب صرف فون آتے ہیں۔ اب لوگ نہیں آتے، اب فون آتے ہیں۔ پہلے کیسے آتے تھے جی؟ حلال کمائی کا کرایہ خرچ کر کے چلتے تھے، بیگ اور بستر کندھے پہ اٹھا کے چلتے تھے، بسوں میں ٹرینوں میں لدے لدے آتے تھے، نہ جانے کتنا پیدل چل کر شیخ کے یہاں پہنچتے تھے، اور مسافر کرتے کے ساتھ ہی آنسو ڈھلک جاتے تھے۔ اتنا جو مجاہدہ ہوا، اس مجاہدے میں اللہ رب العزت نے اندر سے ہلا کر رکھ دیا، جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب مسافر ہوا اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، حضرت دعا کر دی، اور اخلاص بھرا جو مسافہ ہو رہا ہے اور وہ جو آنسو ٹپک رہے ہیں، اس میں جو شیخ کا دل تڑپ رہا ہے، جی ہائے پیارے رب، یہ کتنی بندہ محبتوں کے ساتھ آیا ہے، کہ اللہ یہ کتنا حسن زن لے کر آیا، کہ اللہ اس کے حسن زن کے مطابق مجھے اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے اس قابل بنا دے۔ دونوں کا نفع ہوتا تھا۔ اور آج 5 پیسے کا میسج بھیج کر بس اپنے گھر پہ بیٹھ کر اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، لیٹے لیٹے، پیر پہ پیر چڑھا رکھا ہے، لیٹے ہوئے ہیں جی، پیر پہ پیر چڑھا رکھا ہے، لیٹے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے وہ حضرت یہ لطائف کیا ہوتے ہیں، ذرا بتائیے نا، سمجھائیے، ہم ان کے نوکر ہیں، ہم نے لطائف سمجھایا ہوں، اور ان کی آواز بتا رہی ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہے، اور اس بیوقوف کو اتنا بھی شعور نہیں کہ میں کس سے مخاطب ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں، اس کے کیا آداب ہیں، کیا طریقہ ہے جی۔ لوگوں نے تو اپنے ماضی قریب میں، فون تو ابھی ایجاد ہوا نا، اس لیے ماضی قریب کہہ رہا ہوں، بغیر وضو کے اپنے شیخ کو فون تک نہیں کیا، بغیر وضو کے ان کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ اور جناب کا حال یہ ہے کہ لنگی پہنے ہوئے، کرتا نکالے ہوئے، وضو ٹوٹا ہوا، اور نہ جانے کس حالت میں، کنڈیشن میں لیٹا ہوا، پوچھا ذرا لطائف کے بارے میں کچھ بتائیے، لطائف کیا چیز ہوتی؟ اللہ اکبر کبیر، کباڑا ہو گیا دوستو، اس لائن کا بھی کباڑا ہو گیا۔ تو پہلے لوگ آتے تھے، اب لوگ نہیں آتے، صرف فون آتے ہیں، اور سوچ رہے ہیں فون سے سب کچھ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو ترتیب ہے، جو عمل ہے، اسی طرح زندگی گزارنی ہوگی۔ تہجد کی نماز سے اللہ تعالیٰ باطن کو قوت عطا فرماتے ہیں، باطن کو قوت عطا فرماتے ہیں۔
کتنے ایسے ہیں جو اس کا اہتمام کر رہے ہیں؟ اگر آخری پہر نہیں اٹھا جاتا تو کم از کم سونے سے پہلے تو پڑھ کے سوئیں، سونے سے پہلے پڑھ کے سوئیں، اتنا تو کر سکتے ہیں. اس میں تو ہمارا اختیار چل رہا ہے. اگر نیند میں سے نہیں اٹھا جا رہا تدبیریں کرنے کے باوجود تو وہاں تو اختیار وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم نے نیت کی اور نہیں اٹھ پائے تدبیریں کرنے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ تہجد کا اجر عطا فرمائیں. لیکن پڑھ کے سونا یہ تو ہمارے اختیار میں، تو جتنا اختیار ہے اسی اختیار کو تو استعمال کریں، اس اختیار کو استعمال کریں. اور فون کا جائز استعمال کریں دوست. فون سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے ذرا دور کریں، اس لیے کہ اس میں جتنی رنگینی اور اس میں جتنی آفت قلوب کی آئی ہوئی ہے اور روحانیت کی آئی ہوئی ہے، شاید ہی کسی چیز سے اتنی تباہی آئی ہو. لائیو میں حقیقت میں کسی سے گناہ کرنا فزیکلی طور پر یہ بڑا مشکل کام ہے. سامنے والے سے حیا مانے ہوتی ہے، ڈانٹ نہ دے، کوئی بھکتی نہ کر دے، کوئی جملہ نہ کہہ دے، راز فاش نہ کر دے، کسی سے کہہ نہ دے، اتنے سارے امکان ہوتے ہیں. لیکن وہی ساری چیزیں اب فون میں کی جا رہی ہیں اور وہاں کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ تصویر ہے، وہ منع تھوڑی کرنے والی. جو اس میں بولتی تصویر ہے، جو مووی ہے، اس سے جو گناہ ہو رہا ہے، یہ اس کو جو گناہ کی حالت میں دیکھا جا رہا ہے، وہ ہمیں کوئی ڈانٹنے والی تو نہیں ہے نا. تو اس موقع پہ تو صرف ایک ہی چیز کام آئے گی اور وہ ہے خوف خدا. اور خوف خدا پیدا کرنے کے لیے جیسا کہ آپ کے سامنے بتلایا کہ تنہائیوں میں ہم کچھ وقت نکال کر ایسا مراقبہ کریں جس میں اس بات کا استحضار ہو، جس میں اس بات کا استحضار ہو کہ اللہ کی ذات پوچھنے والی ہے اور ہم مسئول ہیں، اللہ ہم سے سوال کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہاں جزا و سزا کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور اس پر کیا کیا پکڑ دنیا میں آ سکتی ہے اور آخرت میں آ سکتی ہے. ان کا مراقبہ کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں بلا استحقاق کے، اس نعمت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم نمک حرامی نہ کریں. ہم اگر کسی کے گھر میں رہتے ہوں، وہ ہمارے کپڑے دھو کے دیتے ہوں، وہ ہمیں گرم گرم کھانا کھلاتے ہوں، وہ اوڑھنے بچھانے کا کپڑا دیتے ہوں، اور وہ سونے جاگنے کے لیے ہماری سہولت فراہم کر رکھی ہو، ہمارے آرام کی راحت کا خیال رکھتے ہوں، اور اسی گھر کے اندر ہم نمک حرامی کریں، کوئی بے حیائی کا کام کریں، تو دنیا کیسا تانا دے گی؟ جس ہانڈی میں کھایا اسی میں چھید کیا. اسی طرح ہم سوچیں، جس رب نے مجھے عزتیں عطا فرمائی، جس رب نے مجھے وقت عطا فرمائی، وقار عطا فرمایا، جس رب نے مجھے ایسے ایسے کھانے پینے کی اور استعمال کی نعمتیں عطا فرمائی، جس رب نے مجھے اتنے ہزار انسانوں سے بہتر بنایا، افضل بنایا، اشرف بنایا، اس رب کی میں نافرمانی کروں، اس کی بات نہ مانوں، جبکہ اس کی بات کے ماننے میں اس کا کوئی نفع نہیں، میرا ہی نفع ہے، میرا ہی نفع ہے. تو یہ ہائے ہائے، یہ تو کتنی بڑی نمک حرامی کی بات ہوگی. یہ آدمی سوچے اور اس وقار کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ رہے. اور یہ کب رہے گا؟ جب ہم اپنے آپ کو فون کے تماشوں سے بچائیں. اس لیے کہ ساری کی ساری سوچ اور فکریں تو ہم نے اس کو دے دی. کچھ نوجوان بچے 24 گھنٹے انٹرنیٹ پر گروپ میں ایکٹیو رہتے ہیں، اور شیطان کا کام ایسا لگتا ہے شیطان کے خلیفہ بن کر کام انجام دے رہے ہیں. وہ ایسی ایسی شیطانی چیزیں ڈھونڈتے ہیں اور وہ بھیجتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں گروپ والوں کی خدمت انجام دے رہا ہوں، اس لیے کہ جو چیزیں میں دیتا ہوں وہ کوئی نہیں دیتا. ہاں واقعی جیسا تو شیطان کا خلیفہ ایسا کوئی نہیں ہے گروپ میں. سوچنے کی بات ہے. فحش فلمیں، فحش تصویریں، فحش جوکس، کیسے کیسے لطیفے بھیجے جا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے اس طرح کے گروپ بنانے کی؟ کوئی فرض ہے؟ اب تو گناہ باجماعت کرنے کا رواج بنتا جا رہا ہے. باجماعت گناہ، یہ گروپ. پہلے گناہ آدمی انفرادی طور پہ کر لیتا تھا اور دوسرے اس پہ گواہ بھی نہیں بنتے تھے اس کے، اور اللہ کے درمیان وہ معاملہ ہوتا تھا، توبہ کرتا تھا. اب تو اپنے گناہوں پر باقاعدہ گواہ بناتا جا رہا ہے. اجتماعی گناہ ہونے لگے، باجماعت گناہ کر رہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے جن گروپوں میں اس قسم کی فحش چیزیں تو نکال لینا چاہیے اپنے آپ، سوری کر لینا، معافی مانگ لینا چاہیے کہ نہیں بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی تانا دے کہ پہلے تو ایسا تھا. ہاں پہلے تھا، اس پہلے اور اس ماضی پر میں نے اللہ سے توبہ کر لی. اور میں آپ سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ مجھے
ان گناہوں کے کرنے کا جن کا میں نے ارتکاب کیا، اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنے والا بنا دے. بات ختم. ہو سکتا ہے وہ سے صوفی ہونے کا نہ جانے کیسے کیسے تانے دیں، جی کوئی بات نہیں، ان تانوں سے کچھ نہیں بگڑے گا، آخرت سمجھ جائے گی انشاءاللہ. تو اس کا اہتمام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بالخصوص جو اہل علم حضرات ہیں، جو پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں، مطالعے کا کام کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے جن کا انتخاب کیا ہے امت کو سنوارنے کا، امت کو لے کے چلنے کا، اس لیے کہ اب کوئی نبی آنے والا تو ہے نہیں نا. بحیثیت نبی اب تو کوئی نبی صبح قیامت تک نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں. اللہ پاک نے علماء صلاح کو ان کو نائب نبی بنایا. اب یہ کار نبوت کو صبح قیامت تک پہنچانے کا کام انجام دیں گے. تو جن کے ذمہ اتنا عظیم کام لگا ہو وہ بھی اگر اس قسم کے تماشوں میں لگ جائیں اور اس میں اپنا پورا وقت دیتے رہیں تو پھر یہ کام انجام دے گا کون، اور کب دے گا، اور کس طرح دے گا. اور اپنی ثقافت بچانا یہ بھی تو ایک مومن کی ذمہ داری ہے. جس طرح سے چلتے ہوئے راہ میں دوسرے لوگ فون کر رہے ہیں، ہم بھی اسی طرح لہک لہک کر اور کہہ لگا لگا کر بات کریں. ہم بھی اسی طرح راستے میں چلتے چلتے اپنے فون میں میسج کرتے رہے، مسکراتے رہے چلے، تو سارے کے سارے لوگ کہیں گے دیکھو مول صاحب جیسا وہ ایسے ہم، جیسے ہم ایسے مول صاحب ہو گئے. تو یہ ثقافت کے خلاف ہے، یہ ثقافت کے خلاف، یہ وقار کے خلاف ہے. بات کرنی ہو تو نہیں بیٹھ کے کریں. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس میں لگے بار بار سن، حالانکہ علمی کام کر رہے ہیں، کسی کا جواب دے رہے ہیں، کسی کا استفتاء لکھ رہے ہیں، سب کچھ صحیح، لیکن محلے تہمت سے تو اپنے آپ کو بچائیں. سب تو یہ سمجھیں گے نا جیسے ہم مصروف ایسے ہی وہ مصروف، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کر کیا رہے. تو صورتاً جو ان کے ساتھ مشابہت ہماری ہو رہی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. تو بچائیں گے نا انشاءاللہ. اور یہ جو دن گزر رہے ہیں، یہ جو ایام اس وقت گزر رہے ہیں، اور پوری امت کی جو اس وقت حالت ہے، اس میں تو بالخصوص نوجوان بچوں سے عاجز عرض کرے گا، بچیوں سے، بہنوں سے عرض کرے گا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور ذات حق کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کروانے کی ضرورت ہے. اور یہ تبھی ہوں گی جب ہم سچے دل سے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اور جو اعمال ہمارے چھوٹے ہوئے ہیں ان اعمال سے ہم اپنا رابطہ مضبوط کریں، تبھی اللہ کی مدد آئے گی. صبح شام ہم استغفار کا اہتمام کریں، توبہ کا اہتمام کریں، جی ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں، اپنی جان چھڑائیں، اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے کسی کا اظہار کر کے جی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نیچے اتروائیں. انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، گھروں کے اندر، جی اپنے محلوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، جہاں جہاں اجتماعی طور پر عمل ہو سکتا ہو، جی کسی کتاب کا پڑھ کر مذاکرہ کیا جا سکتا ہو، کہ تعلیم کا حلقہ لگ سکتا ہو، اس کے بعد دعا کی جا سکتی ہو. غرض یہ کہ ایک آگ لگی ہے امت میں، اس وقت آگ لگی ہے، امت کے امن میں اس وقت آگ لگی ہے، دلوں کے سکون میں آگ لگی ہے. اور جب آگ لگتی ہے تو پھر ہر شخص کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ بجھائے، چاہے تو بالٹی لے کے دوڑے، چاہے تو ڈرم لے کے دوڑے، اور اگر فائر انجن بلا سکتا ہو، استطاعت ہو فائر انجن بلا لے، موٹر اپنے گھر کا چالو کر کے پائپ لائن بڑھا سکتا ہو تو پائپ لائن بڑھا دے. اگر جیسی اللہ نے حیثیت دی ہے اسی حیثیت کے مطابق وہ آگ بجھانے کا کام کرے. تو اللہ پاک نے ہم سب کو جو مختلف انداز کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں چاہیے ان ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. جیسی جیسی صلاحیتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان ساری صلاحیتوں کو استعمال کر کے ہم امت کی فلاح چاہیے، جی امت کی صلاح چاہیے، امت کی کامیابی مانگے اللہ سے، اور ہر شخص انفرادی طور پر اپنی اصلاح کی کوشش کرے. مایوس بالکل نہ ہو، مایوس بالکل نہ ہو. سچی پکی توبہ کر کے اپنی باطن کو دھو لیں، نچوڑ لیں، جی اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور آج ہی سے متوجہ ہو جائیں، اور ابھی سے متوجہ ہو جائیں. سچی توبہ کی نیت کر لیں. بس بہت ہوا، نفس پرستی بہت کی، نفس پرستی بہت کی، موقع پرستی بہت کی، شہوت پرستی بہت کی، تصور پرستی بہت کی، تصویر پرستی بہت کی، اب خدا پرستی کرنی. سمجھ گئے؟ اور سچی توبہ کر لیں. پیارے اللہ، ہائے انٹرنیٹ نے مجھے لوٹا، فون نے مجھے لوٹا، بری باتوں نے مجھے لوٹا، بری صحبتوں نے مجھے لوٹا، اور عمر کے اس مرحلے کو پہنچ گئے. اب نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی. اب وہ لمحات لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں جو گزر گئے، اور آئندہ کتنے لمحات بچے ہیں، کتنے گھنٹے بچے ہیں نہیں پتا.
میرے پیارے رب میری سیئات کو حسنات سے بدل فرما دیجیے، میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے۔ ہائے میرے پیارے رب میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر سچی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں، جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے کچھ حضرات آئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، سچے دل سے یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھیں اور آئندہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنانے کی کوشش کریں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں وہ صبح شام کریں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی اور تیسرے کلمے کی صبح اور شام پڑھیں۔ پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنا زیادہ کریں اتنا زیادہ اچھا، لیکن کم از کم پاؤ پارا تو روزانہ پڑھ ہی لیں۔ تو 3 تسبیح صبح میں، 3 تسبیح شام میں، پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، نیز اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، رابطے میں رہیں، حالات بتائیں، صدق دل سے عمل کریں، جی عمل کریں، نیک بننے کی کوشش کریں، حالات بتائیں، جیسے جیسے حالات بتائیں گے ذکر و اذکار میں اور کام کرنے کی ترتیب میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فرق آئے گا، بتلائیں گے، اسی اعتبار سے پھر معمولات میں فرق آئے گا، تو اپنا رابطہ مضبوط کریں۔ اس کے علاوہ جس جگہ پہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم خود نیک ہوتے ہوئے اس ماحول کو نیک بنائیں۔ یہ جو ہمارا حلقہ اثر ہے، چاہے وہ دوستوں کا ہو، چاہے شوہر کا، بیوی کا، بچوں کا ہو، چاہے پڑوس کا ہو، جی اس جہاں تک ہمارا حلقہ اثر ہے، مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے تو اس کا حلقہ اثر یہ ہے کہ وہ جو اس کے تکرار میں بچے بیٹھتے ہیں، ساتھی بیٹھتے ہیں، یا اس کا حلقہ اثر یہ ہے کہ وہ جس کمرے میں رہتا ہے اس کے اندر صلاح کو عام کرنے کی کوشش کریں، متعدی کرنے کی کوشش کریں، یعنی میں خود بھی نیک بنوں، اور جب میں دوسرے کو نیک بنانے کے لیے کہوں گا تو ہمارا نفس خود بھی تو یہ کہے گا کہ دوسرے کو تو نیک بنانے کو کہہ رہے ہو لیکن خود تو نیک نہیں ہو۔ تو اس طرح سے بھی ایک دوسرے کو جب ہم نصیحتیں کریں گے تو یہ عمل بھی ہمارے لیے مربی عمل بنے گا، ہمارے لیے نیکی صلاح اور تقوی پر قائم رہنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے،
بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ ایک کریم رب، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک شفیع کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں۔ اللہ جی رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، اللہ جی راضی ہو جائیے۔ پیارے اللہ، زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ امت سے ناراض ہو گئے، آپ محبوب کی امت سے ناراض ہو گئے۔ اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے کہ اللہ آپ ناراض ہیں اور آپ کے ناراض ہونا حق بجانب ہے۔ میرے پیارے رب، ہم نے کام بھی تو ایسے ہی کیے ہیں، کھاتے ہیں آپ کا دیا ہوا، پیتے ہیں آپ کا دیا ہوا، پہنتے ہیں آپ کا دیا ہوا، جو عزت لیے پھرتے ہیں وہ بھی آپ کی دی ہوئی، جو کام بنا پھر رہا ہے وہ بھی آپ کا، یا اللہ جو لوگوں میں نیک نامی ہے وہ بھی آپ کی دی ہوئی، اور میرے پیارے رب پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک جو نعمتوں میں نہائے ہوئے ہیں وہ نعمتیں بھی آپ کی دی ہوئی، اور اس سب کے باوجود آپ کی نافرمانی کرتے، آپ کی بات نہیں مانتے۔ میرے پیارے رب،
آپ کا ناراض ہونا حق بجانی ہے، اور اللہ اگر آپ ہمیں ہلاک کر دیں، ہمیں غیروں کے حوالے کر دیں، ہمیں برباد کر دیں، یہ آپ کا عین انصاف ہوگا، یہ آپ کا عین انصاف ہوگا۔ لیکن پیارے رب اگر آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ محبت کی نظر سے دیکھ لیں، میرے پیارے اللہ یہ آپ کا فضل ہوگا، یہ آپ کا کرم ہوگا، اور آپ نے تو خود فرمایا میری رحمت میری شفقت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے رب، اے کریم رب، اے اچھے رب، معاف کر دیجیے، 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 اللہ سے معاف کر دیجیے، پیارے رب معاف کر دیجیے، اچھے رب معاف کر دیجیے، سونے رب معاف کر دیجیے۔ معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ جی، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے یار اللہ، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ۔ آپ امت سے ناراض ہو گئے اللہ جی، پوری امت کی طرف سے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں اللہ جی، معاف کر دیجیے اللہ، پوری امت کی طرف سے ہم معافی چاہتے ہیں، معاف کر دیجیے اللہ۔ ایک کرم کی نظر ڈال دیجیے، ایک رحم کی نظر ڈال دیجیے، ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے، ایک محبت کی نظر پوری امت پہ ڈال دیجیے۔ امت کی بگڑی بن جائے گی، امت کی بگڑی بن جائے گی اللہ، امت کو راضی کر لیجیے میرے پیارے اللہ، معاف کر کے امت کو راضی کر دیجیے اللہ۔ باپ اپنے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے لاتا ہے، باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، بچے مسکراتے ہیں تو باپ کا دل خوش ہوتا ہے میرے پیارے اللہ۔ بندے جب چھوٹے چھوٹے عمل اپنے رب کے سامنے کرتے ہیں تو رب بھی خوش ہو جاتے ہیں میرے پیارے اللہ۔ آپ ہمارے چھوٹے چھوٹے عملوں پر راضی ہو جائیے، خوش ہو جائیے یا اللہ، ہمیں معاف کر دیجیے یا اللہ۔ آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، آپ سچے، آپ کے نبی سچے، آپ سچے رب نے پیارے اللہ سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اللہ جی۔ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ قبول فرما لیجیے۔ اور سب سے بنیادی اور سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ آپ امت سے راضی ہو جائیے، آپ امت کو معاف کر دیجیے کہ اللہ، امت کے لیے عزت کے فیصلے کر دیجیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ، امت کی سربلندی کے فیصلے کر دیجیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پیارے اللہ۔ ظلم کی رات بڑی لمبی ہو گئی اللہ، ناانصافی کی رات بڑی لمبی ہو گئی، ظلم کی رات بڑی لمبی ہو گئی میرے پیارے اللہ۔ امت جن عدالتوں پر اور جن شعبوں پر یہ اللہ اتکا کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور امت کی نظر جن کے اوپر تھی کہ اللہ، وہاں سے بھی انگوٹھا ہلا دیا گیا۔ ہائے میرے پیارے رب، آپ کے سوا امت کا کوئی نہیں اللہ، کوئی پالنہار نہیں، کوئی سننے والا نہیں یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ کی عدالت میں اپنے معاملے کو ڈالتے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، آپ فیصلہ دے دیجئے، آپ فیصلہ دے دیجئے، عزتوں کے فیصلے دے دیجئے میرے پیارے اللہ۔ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ، جو امت پر ظلم کر رہے ہیں جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے کہ اللہ دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، ان کے وجود سے دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، ان کے وجود سے دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے اللہ۔ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہمارے اکابر مشائخ نے، آپ کے نیک بندوں نے یا اللہ اس چمن کو سنوارنے کے لیے اپنا خون جگر پیش کیا یا اللہ، تب جا کے یہ چمن لہلہایا ہے یا اللہ۔ اس کی آبیاری کی ہمیں توفیق یا اللہ، اس کی آبیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما میرے پیارے اللہ۔ لٹیروں کے ہاتھوں سے یا اللہ اس چمن کی حفاظت فرما رب کریم۔ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں اللہ۔ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ۔ سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں یا اللہ۔ سب کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ جو ناجائز قید و بند میں جکڑے ہوئے پکڑے ہوئے ہیں اللہ، عافیت کے ساتھ باعزت ان کو رہا فرما میرے پیارے اللہ۔ جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ، باعزت ان کو بری فرما میرے پیارے اللہ۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ۔ جو رزق حلال کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما
تھوڑی محنت میں زیادہ سے زیادہ روزی عطا فرما، جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما، جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ذاتی گھر عافیت والے عطا فرما، عافیت والی سواری عطا فرما۔ یا اللہ بہت سی تمنائیں ہم سب کے دل میں ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، یا اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو طلبہ عزیز ہیں یا اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، قوت حافظہ میں برکت عطا فرما، جو پڑھیں اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، جو یاد رہ جائے جس وقت اس پر عمل کی ضرورت ہو اس کو یا اللہ یاد دلا بھی دیجیے اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام لے لیجیے، زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو ہمارے بڑے ہمارے ذمہ کوئی کام لگائیں یا اللہ اس کام کو احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے رب ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے علمی کاموں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما، اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے رب امت میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اولاد کے نہ ہونے سے پریشان ہیں، میرے پیارے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ کتنی بہو بیٹیاں ایسی ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن شوہر کے دل میں آج تک ایسی محبت الفت پیدا نہ ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی، کہ اللہ ازدواجی زندگی تلخ ہوتی جا رہی ہے، میرے پیارے اللہ ان کی ازدواجی زندگی میں برکتیں عطا فرما، محبتوں کو عام فرما، ان کو آباد فرما، شاداب فرما۔ یا اللہ کتنے جوان بچے ایسے ہیں جو عمر کو پہنچ چکے، یا اللہ ان کے مناسب رشتے قائم فرما، نیک صالح جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ کتنے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، یا اللہ ان کی گود میں یا اللہ بیٹے بھی عطا فرما، بیٹی بھی عطا فرما، ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ پیارے اللہ کتنے ایسے ہیں ماں باپ جن کے بچے جوان ہو چکے لیکن سوہانے روح بن چکے ہیں، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر قبول فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر قبول فرما، فرما بردار بنا، نیکوکار بنا۔ پیارے اللہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے اور دینی اقامت کے جتنے بھی ادارے ہیں اور شعبے ہیں اللہ سب میں برکت عطا فرما، مراکز دینیہ کو قبول فرما، مراکز اسلامیہ کو قبول فرما، سب میں باہمی اتحاد و محبت و جوڑ پیدا فرما۔